السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ تو سامعین، چہرہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، دل پرسکون ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے روز محشر جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے احکام کو قبول کیا اور اس پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے چہرے جو ہے وہ روز محشر چمکیں گے، روشن ہوں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لے آئے، مسلمان تو ہو گئے، لیکن وہ تفرقے بازی کا شکار ہو گئے۔ جیسے پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور نہ ہو جانا اس شخص کی مانند جو متفرق ہو گئے، ان لوگوں کی مانند نہیں ہو جانا جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس قرآن پہنچ گیا، ان کو اللہ کی نشانیاں آ گئیں، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ معنی اس کا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان پر احسان کیا تھا، وہ آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور اللہ رب العزت نے اس سے ان کو بچایا، اور اللہ کی نعمت یعنی دین اسلام کی وجہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کا انکار کیا، ناشکری کی۔ تو اس کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، اپنے کفر کی وجہ سے یہ عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے، اللہ کی نعمت کا انکار کیا، اللہ کی رحمت کا انکار کیا اور تفرقے بازی کا شکار ہو گئے، تو اب اس عذاب کو چکھو۔ اب آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کو کیا انعام دیں گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور یہ کہ جو لوگ سفید ہوئے چہرے ان کے، منہ ان کے، فَفِي رحمت اللہ، تو پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، وہ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چند دن تکلیف برداشت کی، چند دن اپنے نفس کو مارا، اللہ اپنے نفس کی نہیں سنی، اللہ کے احکام کو فوقیت دی، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں عطا کر دیں، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تِلْکَ آیَاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں ساتھ حق کے، یعنی یہ سچ ہے، یہ سچی آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور ہم تم کو اسی طرح پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے اللہ، نہیں چاہتا اللہ کہ ظلم کرے کسی پر، عالمین یعنی کسی بھی پر اللہ رب العزت ظلم نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہے نہ کرنا چاہتا ہے، اہل عالم پر، عالمین پر اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہم مسلمانوں کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو ان ساری تینوں آیتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ قیامت کے دن چہرے ان لوگوں کے روشن ہوں گے
جو اللہ کے کام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور کافروں کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور یہ سب کچھ انصاف پر مبنی ہوگا۔ اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا روز محشر۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک دم بے صبر ہو جاتے ہیں اور اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ تو کہاں ہے، تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو سامعین، اللہ تو کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں ضرورت یہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اپنی غلطی پر استغفار کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں تاکہ اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کرے، ہم سے راضی ہو جائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ کی آیت میں اللہ رب العزت کی ملکیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے بیچ میں ہے، یعنی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں، اس سب کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ ہر ایک چیز کا مالک، کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ پھر ہر چیز پر اختیار اور کنٹرول اللہ ہی کو ہے۔ ہر کام کا فیصلہ، ہر کام کا آغاز سے لے کر انجام تک سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک یا حاکم نہیں ہے۔ پھر تیسری جو بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ آخرت کی طرف اشارہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف پھیرے جائیں گے سب کام، یعنی سب کا انجام ایک ہی ہے۔ تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ قیامت کے دن سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہی حساب لے گا اور وہی ہی فیصلہ کرے گا۔ پھر مومنوں کو اعتماد کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کسی طرح کے بھی حالات ہوں، ہر حالت میں اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں، اسی پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی اس کا بہتر ہمیں رزلٹ دے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے یا اس کا انجام ہمیں بتائے نہیں۔ ہم انسان بہت عاجز ہیں، بہت کمزور ہیں، اور اللہ رب العزت کو تمام قدرت حاصل ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ انسان کو اپنی عاجزی اور اللہ کی ربوبیت کا یقین دلا رہی ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم اس آیت کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے ملا کر پڑھیں تو اس کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح کا ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب والہ اور واسطے اسی کے ہے، اسلمہ فرما بردار ہیں، یعنی سب اللہ کے فرما بردار ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ طوعا و کرہا، یعنی خوشی سے فرما برداری کریں یا مجبوراً کریں، کرنی تو اللہ کی فرما برداری ہے۔ انسان اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف سب جائیں گے۔ تو سامعین، اگر ہم اللہ کی ہدایت کو نہیں اپنائیں گے، قرآن میں دیے گئے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، تو اس سے اللہ کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میں نے، آپ نے یا کسی بھی انسان نے اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کی تو نقصان ہمارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھا یا یہ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ کے احکام کو پر چلنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ صرف خود زندگی گزارنی ہے بلکہ دوسروں کو بھی خیر کا پیغام دینا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ کہتے ہیں
کہ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے گا یا لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہوگا تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو سامعین سوچیں کہ درختوں کے پتے اور آسمان کے ستارے اور تارے تو انسانوں سے زیادہ ہیں، اور ہر چیز سورج چاند ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ کوئی چیز انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ صرف انسان ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب ہم سب کو خود یہ جانچنا ہے کہ ہم کس گروپ سے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار لوگوں میں ہیں یا نعوذ باللہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو کسی کا نقصان نہیں ہے، دونوں جہانوں میں نقصان ہمارا ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر اگر ہم اپنی کوئی پیاری چیز قربان کر دیتے ہیں تو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے یا تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کریں یا پھر اللہ کی باتوں کو دوسروں پر قربان کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں تو اللہ ان کو رہتی دنیا لوگوں کے لیے مثال بنا دیتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی محفوظ فرما لیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں کبھی کوئی کام ایسا نہ کریں کہ روز محشر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یا رب العالمین ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دینا جو روز محشر کامیاب ہوں، جن کے چہرے ایمان کے نور سے منور ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔